السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے یہ۔ اس میں کافی بڑا ایک سوشل پہلو ہے کہ جو ہم بھی فیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا، تو یہ ایک لازم و ملزوم چیز جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایمان لے کے آئے ہیں تو اس کو پھر ٹیسٹ تو کیا جائے گا۔ دیکھیں، جو انسان کا عمل ہوتا ہے اس کے قول کی دلیل ہوتا ہے، تو اس لیے اگر آپ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان لے کے آئے ہیں تو پھر آپ کو ضرور ضرور جو ہے نا آزمایا بھی جائے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا، یا یہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ تو ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں مصیبت بھی نہ آئے، اور مطلب ہم ٹف ٹائم سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے بڑے سارے معاملات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، کوئی کسی کو نوکری نہیں ملی، کوئی ویسے فائنینشیل کرائسس میں ہے، کوئی ویسے کسی کی ہیلتھ پرابلم ہے، تو یہ معاملات جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل میں تو جو ایک مسلمان ہے اس کا لائف سٹائل ہے کہ وہ مصیبتوں کے ساتھ ہی جیتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، اور جو اس کو نعمتیں ملی ہوتی ہیں اس پہ وہ شکر بھی ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ہمارے ایمان کا پارٹ ہے۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی ہے، تو اس میں کچھ صحابہ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں برے برے خیالات آتے ہیں، اور اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس پہ مرنا جو ہے نا وہ ترجیح دیں گے بجائے اس کو کہ ہم ایگزیکیوٹ کریں، وہ اتنے برے خیالات ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ تو جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ برے خیالات بھی آئیں گے، وہاں پہ مصیبتیں بھی آئیں گی، اور یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ طے پائیں گے۔ تو یہ قرآن کی آیت سے بھی ہمیں سمجھ لگ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بھی زندگی میں مشکلات پیش آئیں تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں، ہمارے آزمایا تو نہیں جا رہا۔ حضرت علی کو کسی نے بولا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو مصیبت آئی ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، میرے اوپر کوئی عذاب کی نشانی ہے، یا کہ یہ مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پتہ چلے گا کہ وہ بندہ اس مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا تو اس کو آزمایا گیا، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا تو اس میں مصیبت ہے۔ تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ آئے تو ہم صبر سے کام لیں، اور اس کو آزمائش بھی سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ کون سے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، جن کی یہ سب سے زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام، انبیاء علیہ السلام، پھر اس کے بعد جو بھی مقرب بندے ہوں تو ان کی ہوتی ہے۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے، جس لیول کا آپ کا ایمان ہوتا ہے اسی لیول کی آپ سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔